افغانستان سے حالات خراب، ادھر ہندوستان سے تو ہمارے حالات ہمیشہ سے ہی خراب رہے ہیں، ادھر بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ہندوستان کا انفلوئنس ایران میں بڑھ رہا ہے، افغان ادھر راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس اٹ آپ کے لیے کوئی پریشان کن بات ہے کہ ایک تیسرا بارڈر ہمارا ہاٹ ہو گیا اس طرح؟ جی دیکھیں، نہایت پریشان کن ہے، صرف پریشان کن ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا خیال ایک اور اعجاز صاحب سے یہ بات پوچھی جا سکتی ہے، وہ ہمارے اس بات کی تائید کریں گے کہ اچھی خارجہ پالیسی کی یہ نشانی ہے کہ آپ کے دوست زیادہ سے زیادہ ہوں، خاص کر آپ کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، اور آپ کے دشمن کم از کم ہوں، خاص کر آپ کی نیبرنگ کنٹریز میں۔ تو ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ چلیں ہندوستان کے ساتھ تو جو ہے سو ہے، باقی بھی جو معاملات ہیں، تو مجھے اس میں اسی لیے میں ہمیشہ اس میں تھوڑی سی، وہ کہتے تو ہیں کہ میں کانسپریسی تھیورسٹ ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کون سے ممالک ہیں اور وہ کون سی اینٹیز ہیں جو یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہوں، پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہوں، تاکہ دیکھیں دونوں ممالک میں چین کا اثر رسوخ ہے، سینٹرل ایشیا میں ہم جا نہیں سکتے ان کے بغیر، تو ہمارا سی پیک دھرا کا دھرا رہ جا سکتا ہے، تو یہ چائنا والا معاملہ ہے، تو یہ بہت بڑی گیم کا حصہ بھی ہو سکتا ہے سر۔ لیکن ایک بات بتائیں لودھی صاحب، میں آپ ہی سے اگر if there is another اس طرح کا کام اگر ایران دوبارہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ابھی ایسکلیشن لیڈر آپ پہلے اس کا ذکر کر چکے کہ ایسکلیشن لیڈر پھر تو بڑی تیزی سے اس لیڈر کے اوپر جائیں گے، اس کا رسپانس تو پھر ایکول اینڈ اپوزٹ نہیں ہوگا، بڑا ان ایکول رسپانس ہوگا پھر اس کا۔ تو جی اس کا میں نے پہلے انڈیا دے دیا، کیونکہ اس کو متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم کسی قسم کی گریجول ایسکلیشن جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارا انٹرنل، دیکھیں ہمارے 4 فرنٹ ہیں، 3 کا تو ذکر ہم نے کر دیا، چوتھا ہمارا انٹرنل فرنٹ بھی ہے، انٹرنلی بھی ہم کوئی بہت سٹیبل نہیں ہے، چاہے وہ اکنامک ہو یا آپ کی پالیٹکس ہو۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ ممالک نے یا کچھ ہمارے دشمنوں نے یا کچھ لوگوں نے یہ اندازہ لگانا کی کوشش کی ہے کہ کیا یہ جو یہاں پر ایک ٹیمپرری ہماری معیشت میں کمزوری ہے، کیا اس کا افیکٹ پاکستان کے آرمی آرم فورسز کے مورال پہ پڑا ہے، ان کی استعدادات پہ پڑا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ایک ٹائم لیگ ہوتا ہے، ضرور جو اکنامک کمزوری ہوتی ہے اس کا اثر ضرور پڑتا ہے آرم فورسز کے اوپر، لیکن وہ 4 5 6 سال میں پڑتا ہے، تو یہ 1.5 2 سال کی جو اکنامک ہماری کمزوری ہے، انشاءاللہ اس کا اثر ابھی تک نہیں آیا ہے، اور ہم نے جواب دے کے دکھا بھی دیا، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ایک آدھ چیز بالکل کلیئر بتائی دی گئی، ہم نے ایسے ویپنز بھی استعمال کیے ہیں جو پہلے میرا خیال اس طریقے سے ہم نے پہلے نہیں کیے تھے۔ آپ نے ایک لرٹرنگ ویپن کا ذکر سنا ہوگا کہ اس قسم کے بعد میں اس پر زیادہ نہیں ہوا، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو ہماری ایکوریسی، ہماری لیتھیلٹی، ہماری رینج ایران سے کہیں زیادہ ہے، اور ان کی ایئر فورس تو ہے ہی نہیں، تو یہ آپ کا جو اندازہ ہے یہ میرے خیال ملٹری تھنکنگ کے بہت قریب ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ گریجولی اس کو ایسکیلیٹ کریں، اگر اس قسم کی چیز میں ہمیں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم پھر ایک ہی دفعہ جو کرنا ہوگا کریں گے، لیکن اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کہ ایسکیلیٹ ہو، یہ بڑے بات یہاں سے۔ اس کے لیے اعجاز چودھری صاحب، یہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹس، ظاہر ہے چائنا اپنا اثر استعمال کرنا چاہے گا، مسئلہ یہ کہ اب ایران نے اپنے ڈومیسٹک حالات دیکھنے، ظاہر ہے جس طرح کل پاکستان میں ایک ری ایکشن تھا اس ایکشن کا جو ایران نے کیا، آج ایران میں بھی ایک ری ایکشن ہوگا، سو آؤٹ سائڈ ممالک جتنا بھی چائنا ہو یا دوسرے ممالک ہو، جتنا بھی وہ میڈیٹ کرنے کی کوشش کریں، ظاہر ہے وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینسز دیکھ کر اور اپنے ڈومیسٹک حالات دیکھ کر ہی کرتے ہیں۔ کس حد تک آپ کے خیال میں آج واقعے کے بعد، ظاہر آپ ان ٹچ تو ہوں گے فورن آفس سے بھی، کو تھوڑی سی کامن سینس آئی ہے دونوں سائڈوں پر؟ دیکھیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو بھی اور پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی اپنے ہم منصبوں کے ساتھ اس وقت فوری طور پر رابطہ کرنا چاہیے، اور اس ایسکیلیشن کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جس طرح ان کے فارن منسٹر نے اسٹرائک کے بعد ہمارے فارن منسٹر سے بات کی تھی، ہمیں بھی فوری طور پر یہ کرنا، دیکھیں یہ ان کو اس بات کا باور کرانا ضروری ہے کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، اور یہ مت سمجھیں کہ پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا، یہ آپ کیسے باور پہنچ جائیں گے؟ ایک طریقہ تو ہے کہ آپ نے کائنیٹک ایکشن کر دیا، دوسرا یہ کہ آپ ان کے ساتھ ڈپلومیسی کو ایک بار پھر چانس دیجئے اور آپ ان کو کہیں، ان سے رابطہ کریں۔ سر ایسے ماحول میں چلیں، میں لیٹ می آسک اے ویری اسپیسیفک کوسچن، ایسے ماحول میں ڈائریکٹلی بات کی جاتی ہے یا انڈائریکٹلی اپنے دوستوں کو استعمال کیا جاتا ہے، چائنا جیسے دوستوں کو؟
नहीं, हिंदुस्तान के मामले में या कोई इस किस्म के मुल्क के मामले में तो हम इनडायरेक्टली हो जाते हैं। यहाँ तो दो तरफा हो सकता है, यहाँ कोई मुश्किल नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसको करना चाहिए और साथ ही साथ चीन को आप ऑन बोर्ड करें और उनसे पूछें कि वो क्या किरदार अदा करना चाहते हैं। पर दो तरफा जो चैनल है उसको बिल्कुल बंद इस्तेमाल करना चाहिए मेरे ख्याल में, और डिप्लोमेसी को एक बार फिर चांस देना चाहिए और अगले कम से कम 24 घंटे तक ये चांस देना जरूरी है, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है।